فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کے جائیں اس میں حصہ ہے مردوں کا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو والدین چھوڑ کے جائیں اور قریبی رشتہ دار، مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، وہ مال یا جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نصیبًا مفروضہ، حصہ ان کا فرضی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس ترکے میں سے، جائیداد مال میں سے ان کو بھی دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں جو چھوٹی کمزور اولاد ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرنی چاہیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناانصافی کرتے ہوئے، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اسی دوزخ میں ہی ڈال دیے جائیں گے۔ 4 آیات کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ پہلی آیت جو ہے، زمانہ جاہلیت میں ایک چیز تھی کہ جو لڑکے ہیں بالغ، جو بلوغت کو پہنچے ہوئے ہیں، یا جو جنگ لڑنے کے قابل ہیں، انہی کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا جاتا تھا۔ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ مال یا جائیداد، اس کی وراثت، اس کی تقسیم کے وقت وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں تو اللہ خالق و مالک نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور جو اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 12 جن پہ ہم انشاءاللہ کل کا درس ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حصے جو تقسیم ہے، جو وراثت ہے، اس کو بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس میں تو ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ ایک جنین جو ہے نا، یا ایک وہ بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے، یا چند دنوں کا ہے، چند مہینوں کا ہے، اس کے والد کی وفات ہو گئی ہے تو وہ وراثت کا حقدار ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بچہ جو ہے نا وہ بلوغت کو پہنچے، بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، اور پھر وہ جنگجو ہو جائے، جنگ لڑنے کے قابل ہو جائے، تو پھر وہ اس کو ہی وراثت ملے گی، اور جو باقی ہیں چھوٹے ہیں، اگرچہ ان کی عمر 5 سال ہے، 7 سال ہے، تو وہ وراثت کے حقدار نہیں ٹھہریں گے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی ایک بات تھی کہ عورتوں کو اور بچوں کو وراثت میں حصے دار نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو اللہ خالق و مالک نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جس طرح مرد حصہ دار ہیں اسی طرح عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ مال اگرچہ کم، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جائیداد تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، لیکن وراثت میں وہ حقدار ہیں، حصہ دار ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی، اور بعض نے لکھا ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی۔ جنہوں نے کہا کہ منسوخ ہو چکی ہے، انہوں نے بطور دلیل اسی صورت کی آیت نمبر 11 اور 12 یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں اللہ نے
وراثت کے جو حصے ہیں وہ مقرر فرما دی ہیں کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، تو وہ بطور دلیل ان آیات کو پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ منسوخ نہیں ہوئی یہ آیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں اللہ خالق و مالک نے فرمایا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ خالق و مالک فرما رہے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت اگر کوئی قریبی رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے، تو اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُمْ، ان کو بھی دو، اگرچہ ان کا حصہ نہیں ہے اس میں، لیکن جتنا ہو سکے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ ان کو ضرور دیں۔ آگے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ دوسرا آپشن ہے۔ پہلا آپشن کیا تھا کہ آپ ان کو دیں، اور فَارْزُقُوهُمْ جو لفظ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دے نہیں سکتے تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر اچھی بات کہیں ان سے، نرمی سے بات کریں، اچھی بات ان کو یہ کہہ دیں کہ فوت ہونے والا جو شخص تھا نا، اس نے کوئی اس طرح کی وصیت نہیں کی کہ یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یا کوئی قریبی رشتہ داروں میں جو ایسے لوگ ہیں ان کو دینا، کوئی اس طرح کی وصیت نہیں تھی اس کی، اس طرح کی بات کر کے نرمی کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، بری یا کوئی کڑوی بات آپ نے وہ نہیں کرنی۔ آگے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے نا، اس کے بچے چھوٹے ہوں، تو کمزور اولاد سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں، تو جس طرح تم یہ پسند کرتے ہو کہ میرے جو چھوٹے بچے ہیں، میری جو اولاد ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جو ان کا حق ہے، جو ان کی وراثت ہے، جو ان کا ساری چیزیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے، جس طرح تمہارا دل یہ چاہتا ہے نا، تم یہ چاہتے ہو، تو باقی سارے بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ نے وہی جو آپ نے اپنے لیے سوچا ہے نا، وہی دوسروں کے لیے سوچنا ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں، اس پہ ہماری بات پہلے ہو چکی ہے، جو یتیم، جو چھوٹا بچہ ہے، آپ وہ تو نہیں جانتا، تو ردی مال اس کو نہیں دینا، جو اس کا حق ہے، جو اصل مال اس کا ہے، وہ قیمتی ہے یا جیسا بھی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، وہی اس کو آپ نے دینا ہے۔ آخر میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلماً، نا انصافی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے ہونٹ جو ہیں، اس کے لب، اس کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کی طرح تھے، اور ایک فرشتہ جو ہے اس کے ہونٹوں کو کھولتا ہے اور اس میں آگ کے جو بڑے بڑے انگارے ہیں وہ ڈال دیتا ہے، تو وہ آگ کے انگارے نکل جاتے ہیں، پھر وہ اور ڈالتا ہے، پھر وہ اور ڈالتا ہے۔ تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کے منہ میں انگارے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں اونٹ کی طرح؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتا تھا۔ اب یتیم کا جو مال کھانا ہے اس کے کئی ایک طریقے ہیں، کوئی ڈائریکٹلی کھاتے ہیں، کوئی انڈائریکٹلی کھاتے ہیں، لیکن وہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ خالق و مالک نے ہم ہر شخص کے اندر ایک مفتی بٹھایا ہوا ہے جو اسی وقت فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا آپ حق پہ نہیں ہیں، آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں۔ یہ مفتی جو ہے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جو ملامت کرنے والا نفس ہے، وہ آپ اسی وقت فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات جو کی ہے یہ اچھی کی ہے یا بری کی ہے، یا یہ آپ کا حق تھا یا یہ آپ کا حق نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، ناانصافی کے ساتھ کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ مال نہیں کھا رہے، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب اسی جہنم میں ہی ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔